بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کہتے ہیں کہ ہارون الرشید کی دلی تمنا تھی کہ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ اس سے ملاقات کریں، لیکن آپ کبھی بھی اس کے دربار میں تشریف نہ لے گئے۔ ایک دن یوں ہوا کہ ہارون الرشید اپنے محل کی چھت پر بیٹھا تھا۔ اس نے حضرت بہلول دانا کو شاہی محل کے قریب سے گزرتے دیکھا۔ فوراً حکم دیا کہ حضرت بہلول دانا کو کمند ڈال کر محل کی چھت پر کھینچ لیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب آپ ہارون الرشید کے سامنے پہنچے تو اس نے پوچھا، یہ فرمائیے کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ آپ نے فرمایا، جس طرح آپ تک پہنچا۔ ہارون الرشید نے کہا، میں سمجھا نہیں۔ فرمایا، اگر میں خود آپ تک پہنچنا چاہتا تو نہا دھو کر لباس فاخرہ پہن کر دربان کی منتیں کر کے محل کے اندر داخل ہوتا، پھر عرضی پیش کرتا، پھر گھنٹوں انتظار کرتا، پھر بھی ممکن تھا کہ آپ میری درخواست رد کر دیتے، لیکن جب آپ نے خود مجھے بلانا چاہا تو محض کچھ لمحوں میں ہی اپنے سامنے بلا لیا۔ اسی طرح جب اللہ کو اپنے بندے کی کوئی ادا پسند آتی ہے تو اسے لمحوں میں قرب کی وہ منزلیں طے کروا دی جاتی ہیں جو بڑے بڑے عابدوں کے لیے باعث رشک بن جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، ایسا عظیم اور اونچا جواب کوئی اللہ والا اور دانا ہی دے سکتا ہے۔ کسی مجنون سے ایسے جواب کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ حضرت بہلول رحمت اللہ کی زندگی سے چند ایسے ہی عجیب و غریب واقعات آپ کے لیے آج کی ویڈیو میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ بس آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام وہاب بن عمر تھا۔ آپ حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد اور امام موسیٰ کاظم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے جب امام موسیٰ کاظم کے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے ختم کرنا شروع کیا تو آپ کچھ ساتھیوں کے ہمراہ امام موسیٰ کاظم سے ملے جو اس وقت زیر حراست تھے۔ جب امام موسیٰ کاظم سے درپیش حالات کے حوالے سے مشورہ مانگا تو آپ نے صرف ایک حرف جیم لکھ کر دیا۔ اس حرف کی سب نے اپنے اپنے انداز میں تشریح کی اور اس پر عمل کیا۔ جیم سے چلا وطن، جبل یعنی پہاڑ، اور حضرت بہلول دانا کے لیے جیم سے جنون۔ اگلے روز آپ نے اپنی عالیشان زندگی کو خیر آباد کہا اور فقیرانہ حلیے میں بغداد کی گلیوں میں پھرنا شروع کر دیا۔ جلد اہل بغداد نے آپ کو بہلول مجنون کے نام سے پکارنا شروع کر دیا اور اس طرح آپ ہارون الرشید کے عقاب سے محفوظ ہو گئے۔ تو چلیے آپ کے لیے حضرت بہلول دانا کے چند مشہور واقعات بیان کرتے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ نے مصلحت کے تحت مجذوبانہ حلیہ اپنایا تھا۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ حضرت بہلول دانا کی ملاقات خلیفہ ہارون الرشید سے ہوئی تو خلیفہ، جو آپ کو مجذوب اور دیوانہ سمجھتا تھا، نے ایک چھڑی اٹھا کر آپ کو دی اور مزاحن کہا کہ بہلول، یہ چھڑی تمہیں دے رہا ہوں، جو شخص تمہیں اپنے سے زیادہ بے وقوف نظر آئے اسے دے دینا۔ حضرت بہلول نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ چھڑی لے کر رکھ لی اور واپس چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ہارون الرشید کو سخت بیماری لاحق ہو گئی۔ بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ طبیبوں نے جواب دے دیا تو ایک دن حضرت بہلول دانا خلیفہ کی عیادت کے لیے پہنچے اور سلام کے بعد پوچھا، کیا حل ہے؟ خلیفہ نے کہا، کیا حل پوچھتے ہو بہلول، بڑا لمبا سفر درپیش ہے۔ حضرت بہلول نے پوچھا، کہاں کا سفر؟ خلیفہ نے جواب دیا، آخرت کا۔ حضرت بہلول نے سادگی سے پوچھا، واپسی کب ہوگی؟ خلیفہ نے کہا، بہلول، تم بھی عجیب آدمی ہو، بھلا آخرت کے سفر سے بھی کوئی واپس آتا ہے؟ حضرت بہلول نے تعجب سے کہا، اچھا آپ واپس نہیں آئیں گے؟ تو آپ نے کتنے حفاظتی دستے آگے روانہ کیے اور ساتھ ساتھ کون جائے گا؟ ہارون الرشید نے کہا، آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ حضرت بہلول نے فرمایا، اچھا اتنا لمبا سفر اور کوئی معین اور مددگار نہیں، تو پھر لیجئے۔ ہارون الرشید کی دی ہوئی چھڑی بغل سے نکال کر کہا، یہ امانت واپس ہے، مجھے آپ کے سوا کوئی انسان اپنے سے زیادہ بے وقوف نہیں مل سکا۔ جب آپ کبھی چھوٹے سفر پر جاتے تھے تو ہفتوں پہلے اس کی تیاریاں ہوتی تھیں، حفاظتی دستے آگے چلتے تھے، خشم و خدم کے ساتھ لشکر ہم رقاب ہوتے تھے۔ اتنے لمبے سفر کی جس میں واپسی بھی ناممکن ہے، آپ نے تیاری نہیں کی۔ میری نظر میں آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ چھڑی واپس دے کر حضرت بہلول دانا چلے گئے اور اس ملاقات کے بعد خلیفہ ہارون الرشید کی طبیعت درست ہو گئی اور اس کے بعد کی جو زندگی ہارون الرشید نے بسر کی وہ عبادت اور ریاضت میں بسر کی۔ پیارے دوستو، آپ رحمت اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار شیخ جنید بغدادی سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے کچھ مرید ساتھ تھے۔ شیخ نے مریدوں سے پوچھا، تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا، حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ شیخ نے جواب دیا، ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل اپنے لیے سعادت سمجھی۔
تھوڑی جستجو کے بعد ایک صحرا میں حضرت بہلول رحمت اللہ کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ شیخ بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ حضرت بہلول سر کے نیچے ایک اینٹ رکھے ہوئے دراز ہیں۔ شیخ نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا، تم کون ہو؟ شیخ نے جواب دیا، میں ہوں جنید بغدادی۔ تو اے ابو القاسم، تم ہی وہ شیخ بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں، شیخ نے جواب دیا۔ حضرت بہلول نے پوچھا، اچھا تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے، کیوں نہیں؟ بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالہ بناتا ہوں، آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کے نوالے پر نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر دوبارہ کہا، جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارغ ہونے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ جنید کی طرف جھٹک دیا۔ پھر اس نے کہا، تم انسانوں کے پیر و مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر حضرت بہلول نے اپنا راستہ لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا، یا حضرت، یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ ہاں دیوانہ تو ہے، مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹتا ہے، اس سے سچی بات سننا چاہیے، آؤ اس کے پیچھے چلیں، مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ شیخ بغدادی اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے شیخ سے پھر سوال کیا، کون ہو تم؟ میں ہوں بغدادی شیخ جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ بہلول نے کہا، خیر تم کھانا کھانے کے آداب سے تو ناواقف ہو، لیکن گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہوگے۔ شیخ نے جواب دیا، جی ہاں جانتا ہوں، میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولتا، سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور رسول کے احکام کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں، باطنی اور ظاہری علوم کے نقطے نظر میں رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ گفتگو کے آداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی بیان کی تو بہلول رحمت اللہ نے کہا، کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف رہے، تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ پھر شیخ سے منہ پھیرا اور ایک طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا۔ انہوں نے کہا، یا حضرت، یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں؟ بھائی مجھے تو اس سے کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد شیخ نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے مڑ کر دیکھا اور کہا، تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب معلوم نہیں، سونے کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ شیخ نے کہا، جی ہاں معلوم ہے، میں عشاء کی نماز اور درود اور وظائف سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے لیے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے۔ بہلول نے کہا، معلوم ہوا کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا، اے حضرت، میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے تم مجھے سکھا دو۔ کچھ دیر بعد بہلول نے کہا، میاں یہ جتنی باتیں تم نے کہیں سب بعد کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی آمیزش ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کیے ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کی بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ شیخ جنید نے بے ساختہ کہا، جزاک اللہ خیر۔ پھر بہلول نے بتایا، گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے گی تمہارے لیے وبال بن جائے گی، اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ اسی طرح سونے سے متعلق جو کچھ تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے۔ دوستو، اس واقعے میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم بھی دین کی باتیں سیکھنے میں شرم محسوس نہ کریں۔ جنید بغدادی کتنے بڑے شیخ تھے، لیکن انہوں نے بہلول دانا کی بات کا برا بنانے کی بجائے اپنی اصلاح ان سے کروائی۔ دوستو، حضرت بہلول دانا کا ایک اور عجیب واقعہ کچھ یوں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت بہلول دانا کہیں سے گزر رہے تھے کہ ایک بچے کو دیکھا، وہ کھڑا رو رہا تھا۔ دوسرے بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے سمجھا اس کے پاس اخروٹ نہیں، اس لیے رو رہا ہے، میں اس کو لے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، بیٹا رو نہیں،
میں تجھے اخروٹ لے دیتا ہوں، تو بھی کھیل۔ اس بچے نے کہا اے بہلول، کیا ہم دنیا میں کھیلنے آئے ہیں؟ ان کو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ بچہ ایسا جواب دے گا، تو انہوں نے کہا اچھا پھر کیا کرنے آئے ہیں؟ بچے نے کہا اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا بچے ابھی تم بہت چھوٹے ہو، تمہارے غم کی یہ چیز نہیں ہے، ابھی تو تمہارا اس منزل پر آنے میں بڑا وقت پڑا ہے۔ تو اس نے کہا ارے بہلول مجھے دھوکہ نہ دے، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، وہ صبح جب آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیوں سے جلاتی ہے اور بعد میں بڑی لکڑیاں رکھتی ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہیں دوزخ مجھ سے نہ جلائی جائے اور میرے اوپر بڑوں کو نہ ڈالا جائے۔ دوستو کہتے ہیں کہ ایک بار جناب بہلول کسی نخلستان میں تشریف رکھتے تھے، ایک تاجر کا وہاں سے گزر ہوا، وہ آپ کے پاس آیا اور سلام کر کے مؤدب سامنے بیٹھ گیا اور انتہائی ادب سے گزارش کی، حضور تجارت کی کون سی ایسی جنس خریدوں جس میں بہت نفع ہو؟ حضرت بہلول نے فرمایا کالا کپڑا لے لو۔ تاجر نے شکریہ ادا کیا اور الٹے قدموں چلتا واپس چلا گیا۔ جا کر اس نے علاقے میں دستیاب تمام سیاہ کپڑا خرید لیا۔ کچھ دنوں بعد شہر کا بہت بڑا آدمی انتقال کر گیا۔ ماتمی لباس کے لیے سارا شہر سیاہ کپڑے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اب سارا کپڑا اس تاجر کے پاس ذخیرہ تھا، اس نے منہ مانگے داموں فروخت کیا اور اتنا نفع کمایا جتنا ساری زندگی نہ کمایا تھا، اور بہت ہی امیر کبیر ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ گھوڑے پر سوار کہیں سے گزرا، جناب بہلول وہاں تشریف رکھتے تھے، وہ وہیں گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے بولا او دیوانے، اب کی بار کیا لوں؟ بہلول نے فرمایا تربوز لے لو۔ وہ بھاگا بھاگا گیا اور ساری دولت سے پورے ملک کے تربوز خرید لیے۔ ایک ہی ہفتے میں سب خراب ہو گئے اور وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ اسی خستہ حالی میں گھومتا پھرتا اس کی ملاقات جناب بہلول سے ہو گئی، تو اس نے کہا یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ جناب بہلول نے فرمایا میں نے نہیں، تیرے لہجے اور تیرے لفظوں نے سب کیا۔ جب تو نے ادب سے پوچھا تو مالا مال ہو گیا، جب گستاخی کی تو کنگال ہو گیا۔ دوستو اسی کو کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ پیارے دوستو یاد رہے کہ بہلول دانا بیک وقت ایک فلسفر، ایک تارک الدنیا درویش تھے۔ ان کا کوئی گھر کوئی ٹھکانہ نہ تھا، وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرتے رہتے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے۔ لوگ ان کے پیچھے پیچھے پھرتے رہتے، وہ جب کسی جگہ بیٹھ جاتے تو لوگ ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے۔ اس کے بعد بہلول دانا بولتے رہتے اور لوگ ان کے اقوال لکھتے رہتے۔ اگر کسی دن ان کا موڈ ذرا سا خوشگوار ہوتا تو وہ لوگوں کو سوال کرنے کی اجازت بھی دے دیتے، اور اس کے بعد لوگ ان سے مختلف قسم کے سوال پوچھتے رہتے۔ ہارون الرشید بھی ان کا بہت بڑا فین تھا۔ جب کبھی بہلول دانا کا موڈ ذرا سا بھی بہتر ہوتا تو وہ بھی ان کی محفل میں شریک ہو جاتا۔ ایک دن بہلول دانا محل کے پاس آ گئے، ہارون الرشید کو اطلاع ملی تو وہ ان کے پاس حاضر ہو گیا۔ بہلول نے ہارون الرشید کی طرف دیکھا اور غصے سے پوچھا ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ہارون الرشید نے کہا حضور جب اللہ تعالیٰ کسی حکمران سے خوش ہوتا ہے تو وہ اس کو کیا تحفہ دیتا ہے؟ بہلول دانا نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور بولے اللہ اسے درست اور بر وقت فیصلے کی قوت دیتا ہے۔ ہارون الرشید نے پوچھا اور اگر اللہ کسی حکمران سے ناراض ہو جائے تو وہ اس سے کون سی چیز چھین لیتا ہے؟ بہلول دانا نے چند لمحے سوچا اور ہنس کر بولے فیصلہ کرنے کی قوت۔ ہارون الرشید نے پھر پوچھا حضور بادشاہ کو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ اس سے خوش ہے یا ناراض؟ اس سوال پر بہلول دانا چند لمحے خاموش رہے، آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے خوش ہوتا ہے تو وہ اس کو عزت اور مرتبے سے نوازتا ہے، لیکن جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اس شخص کو نفرت کی علامت بنا دیتا ہے۔ خلق خدا اس سے پناہ مانگنے لگتی ہے اور اس کی زندگی عبرت کا نشان بن جاتی ہے۔ ہارون الرشید کے ماتھے کی شکنیں گہری ہو گئیں، اس نے ایک لمبی آہ بھری۔ اس کے بعد بہلول سے عرض کیا اور حضور جب اللہ کسی بادشاہ سے ناراض ہو جائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بہلول دانا نے غور سے ہارون الرشید کی طرف دیکھا، پھر مسکرائے اور بولا ہارون جب کوئی شخص قدرت کے انجام کا شکار ہوتا ہے تو در در کی ٹھوکریں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ وہ سونے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو ریت اس کی مٹھی میں آتی ہے۔ وہ اپنے تئیں اچھا فیصلہ کرنا چاہتا ہے لیکن قدرت اسے بے عزت کر دیتی ہے۔ اس کے اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی زندگی سے تنگ آ کر اپنا گلا خود ہی گھونٹ لیتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں